پاکستانی عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں جو چیز آتی ہے بیچی جاتی ہے، پاکستان کو بیچا جا رہا ہے، اور پھر عیاشیاں، لگژری چیزیں، پھر کیا کہ آپ 10 لاکھ کا بیگ لے لو، پھر کیا کہ آپ یہ منگوا لو۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اس طرح کھیلواڑ کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کو اس طرح روندا جا رہا ہے۔ تو آج میں یہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ایک طرف کس طرح اپنے لگژری جہاز منگوا رہے ہیں، اور دوسری طرف کس طرح پاکستانی عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اور عظمیٰ بہاری کی بات کروں، اور کس طرح یہ بھاگ رہی ہیں، کس طرح یہ سامنا نہیں کر پا رہی۔ بار بار کال کی جاتی ہے کہ آپ ان سوالات کا جواب دیں، لیکن سوالات کا جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں موصول ہو رہا، بھاگ رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ اربوں کا ایک لگژری جہاز جو ہے GF-100 یہ منگوایا جا رہا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی طرف سے منگوایا گیا ہے۔ پہلے تو اس معاملے کو ہائڈ کیا گیا، پہلے اس معاملے کو چھپایا گیا، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی کے سامنے یہ نہ آئے، لیکن کوئی چیز نہیں چھپتی، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ہر چیز پتہ چل جاتی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی، لیکن جب یہ خبر سامنے آئی تو پھر بھی یہ خاموش رہے، پھر بھی آ کے انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا۔ لیکن جب سارا میڈیا اس پہ سوال اٹھانے لگا، جب سارے اس پہ جواب مانگنے لگے، تو اس پہ جواب آیا ہے۔ اب یہ جو اربوں کا لگژری جہاز منگوایا گیا ہے، یہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 2 خبریں تھیں۔ ایک خبر یہ تھی کہ ایک طرف اربوں کا لگژری جہاز جو ہے پنجاب حکومت نے منگوایا ہے، اور دوسری خبر یہ تھی کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس بات سے رزلٹ آپ خود نکال لیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو 10 ارب کا GF-100 جو ہے وہ لگژری جہاز منگوایا گیا ہے، 10 ارب کا، اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں 10 ارب میں پوری PIA بیچ دی، ٹھیک ہے، پوری PIA بیچ دی 10 ارب میں۔ کتنے جہاز ہیں، کتنے ہوٹلز ہیں، کتنی جگہ ہیں، کتنا سٹاف ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اور پوری PIA 10 ارب میں بیچ دی۔ اور دوسری طرف، اور پھر کیوں بیچی؟ کہ ملک کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور پھر شہباز شریف آ کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو یاد ہوگا اس پہ مبارکباد دی جا رہی تھی کہ ہم نے PIA کو اچھی قیمت پہ بیچ دیا ہے، مبارکباد دی جا رہی تھی کہ 10 ارب میں ہم نے PIA کو بیچ دیا ہے۔ اور پھر اگر دوسری طرف اگر ہم بات کریں، 10 ارب کا صرف ایک جہاز منگوایا گیا ہے۔ اب یہ 10 ارب مطلب یہ کس کے 10 ارب ہیں؟ یہ آپ کے، یہ میرے، یہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے، یہ پاکستانی عوام کے وہ پیسے جو محنت کر کے یہ کماتے ہیں، اور پھر ان پہ ٹیکس پہ ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، بجلی کی صورت میں، پانی کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، سیلری کی صورت میں، ہر صورت میں ان پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹیکس کے پیسے ہیں جو آج اس طرح اڑائے جاتے ہیں۔ یہ جو 10 ارب ہے یہ تو قرضے ہیں، مطلب آپ قرضے لے کے اپنی عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں۔ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کس طرح یہ بھاگ رہے ہیں، GF-100 جو جہاز ہے لگژری جہاز، یہ 10 ارب میں منگوایا گیا، اور پھر اس پہ مکمل خاموشی تھی۔ جب میڈیا نے سوال اٹھائے تو عظمیٰ بہاری آ کے کہتے ہیں کہ یہ ایئر پنجاب کا ایک حصہ ہے۔ ایئر پنجاب جو ہم ایک اپنی ایئر لائن جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو پنجاب کی ایئر لائن ہوگی، اس کا یہ حصہ ہے۔ اور پھر مطلب بندہ سوال کر کے تساں عوام نو پاگل سمجھے ہے، تساں کی سمجھے ہے کہ اے روٹی نو چوچی کہندے نے، مطلب تساں کی پھدو سمجھے عوام نو۔ میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، اللہ معاف کرے، روزے کی حالت میں ہو، تو تساں کی عوام نو کی سمجھے ہے تساں کہ انہاں نو الو بنا لو، مطلب اے تے کیڑے مکوڑے نے، رون دو، مار دو، جھوٹ بولو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر پنجاب کا حصہ ہے۔ پہلا جہاز ایئر پنجاب ایک ایئر لائن لانچ کی جا رہی ہے، پہلا جہاز لگژری جہاز 10 ارب دا، جس میں 19 مسافروں کی گنجائش ہے، اور اس میں 2 بیڈ ہیں، مساج چیئر ہیں جو اس جہاز میں لگی ہوئی ہیں۔ اب کون سے مسافر ہیں، کون سی پاکستانی عوام اس جہاز میں سفر کرے گی؟ آپ بتائیں نا، یہ کن VIPs کے لیے منگوایا گیا؟ آپ آ کے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ مریم نواز کے لیے منگوایا گیا، یا پھر آپ آ کے بتاتے نہیں یہ ان کے لیے منگوایا گیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ میں کہتا ہوں دنیا کی پہلی ایئر لائن ایسی لانچ ہوگی جس میں پہلا جہاز ہی جو ہوگا وہ 10 ارب کا
4 کروڑ امریکن ڈالر کا، اور پہلا جہاز ہی یہ والا لگژری جہاز ہوگا۔ اور پھر ان سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایئر پنجاب کا حصہ ہے یہ جہاز، تو پوچھے کہ یہ ایئر پنجاب کی رجسٹریشن کہاں پہ ہوئی ہے، اس کا لائسنس کب ایشو ہوا ہے، اس کا دفتر کہاں ہے، اس کا CEO کون ہے، مطلب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز کتابوں میں نہیں ہے، یہ ڈال دیں گے اب ڈال دیں گے، لیکن کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ایئر پنجاب بھی بن گئی ہے۔ مطلب نہ اس کی رجسٹریشن ہوئی، نہ اس کا کوئی آفس بنا، نہ اس کا کوئی CEO ہو، نہ اس کا کوئی CEO ہے، اور نہ ہی کوئی مطلب کوئی اور اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایئر پنجاب کا حصہ ہے۔ اور پھر اس پہ شہزیب خانزادہ جو کہتے ہیں کہ وہ 2 دن سے انہوں نے کچھ سوال نامے جو ہیں انہوں نے پہلے تو انہیں انوائٹ کیا، مریم اورنگزیب کو اور پھر عظمیٰ بہاری کو، ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آ کے جواب دیں، لیکن یہ جواب دینے نہیں آئیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سوال نامے بھیجے ہیں، اور وہ سوال نامے بھی یہی ہیں کہ اس کی رجسٹریشن کہاں پر ہوئی ہے، اس کا لائسنس کب ایشو ہوا ہے، اور اس کا دفتر کہاں پر ہے، اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہے، اور ابھی تک ان سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ ابھی تک یہ عظمیٰ بہاری غائب ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں، اس طرح کی بسنت بنا رہی ہیں، ایک طرف جو ہے خون بہا جا رہا تھا، دوسری طرف یہ بسنت بنا رہی تھیں۔ یہ صرف اس طرح کی اداکاریاں، اس طرح کے ڈرامے بازیاں کر سکتی ہیں۔ اور پھر شہزیب خانزادہ کہتے ہیں کہ 2 دن سے غائب ہیں، میں ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ آ کے بتائیں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ بتائیں کیا یہ جو جہاز منگوایا گیا ہے، کیا یہ وزیر اعلیٰ کے استعمال کے لیے منگوایا گیا ہے؟ اور اگر وزیر اعلیٰ کے استعمال کے لیے منگوایا گیا ہے تو وزیر اعلیٰ کے پاس پہلے ہی ایک جو ہے جہاز موجود ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، تو کیوں ایسی نوبت پڑی کہ وزیر اعلیٰ کے استعمال کے لیے اس طرح کا جہاز جو ہے وہ منگوایا گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کہتی ہوں گی اوہو یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ تو پرانا ہو گیا ہے، کوئی نیا منگوائیں، پاکستانی عوام کو ٹھوک کے رکھیں، پاکستانی عوام کو دبا کے رکھیں، یہ کہتی ہوں گی۔ جو کیا ہے انہوں نے آج تک، جو مرید کے میں کیا ہے، جو 26 نومبر میں ہوا، جو پنجاب میں ہوا، ٹھوک کے رکھا انہوں نے۔ اور خود کیا کر رہی ہیں، خود لگژری، عیاشیاں، مزے، اور پاکستانی عوام کیا کر رہی ہے، پٹرول کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے۔ پاکستانی عوام کیا کر رہی ہے، پٹرول سننے میں آیا نا پٹرول مہنگا ہو گیا، لائنوں میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ لائنوں میں کھڑے ہوں گے، جب آپ بولیں گے نہیں، جب آپ باہر نہیں نکلیں گے، جب آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہی کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ 10 ارب کے جہازوں میں سفر کریں گے اور آپ پٹرول کی لائن میں لگیے گا۔ آپ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے گا۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لینے کے لیے آپ دھکے کھائیے گا۔ آپ یہی کیجیے گا۔ خدا را جاگیں، خدا را سوچیں، خدا را سمجھیں، کب تک یہ آپ نے برداشت کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف جو ہے یہ PIA بیچ دیتے ہیں، ایک طرف جو پاکستانی ادارے بیچ رہے ہیں، اور ایک طرف دیکھیں حکومت نے کیا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ حکومت نے کسی بھی حکومت نے اپنے لوگوں کو کیا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، سکول، مطلب تعلیم اچھی ہونی چاہیے، ہاسپٹل جو ہے، صحت کا نظام اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں سکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، سکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس سرکاری نوکریاں تھیں چھینی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں اساتذہ احتجاج کرتے ہیں، اسلام آباد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں سنی جاتی، ڈنڈے مار کے بھگایا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ یہاں نبینہ احتجاج کرتے ہیں، انہیں ڈنڈے مار کے بھگایا جاتا ہے۔ یہاں سکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، یہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، یہاں جو ہے بے روزگاری وہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اس ٹائم پنجاب میں چل رہی ہیں، اور پنجاب حکومت کی عیاشیاں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب یہ حکومت آئی تھی تو میں نے ایک فوٹو لگائی تھی، جس فوٹو میں یہ تمام باجیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو پھر مریم نے کہا تھا عظمیٰ ٹیک ایکشن آن اٹ، تو عظمیٰ آگے سے رپلائی کرتی ہے آن اٹ ڈوئنگ، مطلب اس طرح کا رپلائی کرتی ہیں۔ تو تب تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ جہازوں پہ سفر کر رہی ہیں، تب تو آپ کہہ رہی تھی کہ رپورٹ ٹو سائبر کرائم، ٹیک ایکشن آن اٹ، اس طرح کی آپ نے مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی۔ تو آج آپ کیا کر رہی ہیں؟ آج بھی آپ یہی کہیں گی ہمارے سوالوں پہ کہ عظمیٰ ٹیک ایکشن آن اٹ، یہی کہیں گی آپ؟ مطلب اس طرح کی یہ دو چہرے ہیں کہ ان سے سوال کریں تو کہتے ہیں پکڑو جی اس کو، اٹھاؤ اس کو، مارو اس کو، اور پھر دوسری طرف کیا کرتی ہیں، یہاں تو آپ کریں نا، ہم غلط بیانی کریں تو پھر ماننے میں آتا ہے۔
اور دوسری طرف آپ عیاشیاں کرتی ہیں، آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ مزے کر رہی ہیں، یہ کیا نہیں کر رہے؟ سو یہ تمام صورتحال ہے جو پنجاب کی دیکھیں آپ اس ٹائم تمام، اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہ تنقید ہوگی، اس پہ ہوگی، اس پہ ہوگی، لیکن اس کی یار میں جو دھندا یہاں پنجاب میں چل رہا ہے، یہاں انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، یہاں CCTV ڈیلی بیسس پہ انکاؤنٹر کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہاں اندھا دھند کرپشن چل رہی ہے، لوٹا جا رہا ہے پنجاب کو، اس پہ اب کوئی ولاگر بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کا دھیان اس طرف ہے، حالانکہ پنجاب کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، بیڑا گرک کر رہے ہیں، یہ قرضوں کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں، تو اس پہ بات نہیں کی جا رہی۔ تو میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس پہ بھی آواز اٹھائیں، اس پہ بھی آواز اٹھائیں، اس پہ بھی سوال کریں، ان کی جو عیاشی ہیں وہ اس قوم کے سامنے رکھیں۔ سو یہ صورتحال ہے۔ باقی عمران خان کے حوالے سے جو اہم اپڈیٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔